هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والذی وہی اللہ ہے انزل علیک الکتاب جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات جس میں کچھ آیات محکم ہیں، ان ام الکتاب وہی کتاب کی اصل ہے، وأخر متشابہات اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. فأما الذین فی قلوبہم زیغ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ، اور علم میں جو پختہ لوگ ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، کل من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقلوں والے. ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ بلا شبہ تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ بلا شبہ تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم اس دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد بلا شبہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت مبارکہ میں
اس قرآن مجید میں جو 2 طرح کی آیات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اور اس کتاب میں کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ محکم آیات کا مطلب جن کا معنی اور مفہوم بڑا آسان ہو اور بڑی آسانی سے ان کا معنی مفہوم سمجھ آ جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کا معنی مفہوم آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی اصل کتاب یہی ہے۔ البتہ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں اخر متشابہات، جن کا معنی جو ہے وہ کئی معنوں سے ملتا جلتا ہے۔ ظاہراً اگر ان آیات کو پڑھا جائے تو سمجھ نہیں آتی، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اور جو فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ قرآن مجید کی ان آیات کو نہیں دیکھتے جن کا معنی مفہوم واضح اور محکم ہوتا ہے، بلکہ وہ فتنے کو پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن مجید کی انہی آیات کو پیش کرتے ہیں جس سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو فتنہ پرور ہیں، اور یہ لوگ دلوں کے اعتبار سے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر موجود ہے۔ اب اہل علم کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے تو یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ ان کا معنی مفہوم انہیں سمجھ ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ، اور ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا جب آپ سرسری طور پر یہ کہیں گے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، حالانکہ اللہ کی جو ذات ہے وہ آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی، اور پھر آسمانوں میں جو اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بڑی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے جبکہ عرش چھوٹا ہے، اللہ کی کرسی بھی چھوٹی ہے، جبکہ اللہ کی ذات ان دونوں چیزوں سے بہت بڑی ہے؟ تو ظاہراً اس آیت مبارکہ کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو غلطی لگی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اپنی نہ کرسی سے چھوٹا ہے نہ اپنے عرش سے چھوٹا ہے۔ جب اللہ ان دونوں چیزوں سے بڑا ہے تو پھر وہ عرش کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید تو واضح طور پر کہتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ اور اس سے ملتی جلتی قرآن مجید کی کئی ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کا معنی مفہوم عام لوگوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور اللہ کا جو عرش پر ہونا ہے یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے یہ کیفیت مجہول ہے، اللہ نے ہمیں اس بات کا بتایا ہی نہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوالات کرنا یہ بدعت ہے۔ تو اللہ نے جو کہہ دیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ ہمیشہ قرآن مجید کی انہی آیات کو تلاش کرتے ہیں جس سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو، مسلکی جو اختلافات ہیں وہ ہوا پکڑیں، اور بہت سے ایسے مسائل جو ہیں جس سے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی جو نصارہ ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کلمتہ وروح منہ، یعنی عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ رب العالمین کی روح سے ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور اللہ کی روح سے ہے، اور مل کر کے یہ خدا بنتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ایک اعتبار سے متشابہ تھی، لوگوں نے اس کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ بنا لیا یا اللہ کے برابر تسلیم کر لیا، حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ کہتی ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ،
عیسیٰ تو اللہ کا بندہ تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اوپر کئی سارے انعامات بھی کیے تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ آدم کی طرح ہے، یعنی آدم کو بھی اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو قرآن مجید کی ایسی آیات کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، یا آپ کو لگا کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ بڑا میرے لیے سمجھنے کے یا میں اس کا حل نہیں ہوں، تو اللہ فرماتے ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن مجید کی ایسی آیات کا علم یا اللہ جانتا ہے یا علم میں جو پختہ لوگ ہیں نا وہ ان کا معنی مفہوم جانتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ منکرین کی طرح، جیسے جن لوگوں نے قرآن مجید کی صفات کا انکار، قرآن مجید میں اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بنائیے جس کا اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اب اللہ کی جو صفات ہیں وہ بندوں کی صفات کی طرح تو نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں۔ اب لوگوں کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ اگر اللہ کی آنکھیں ہیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہماری بھی پنڈلی ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ پھر تو یہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات آپس میں برابر ہو گئی، تو انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کی طرح بنا دیا، تو ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کی ان آیات کا معنی مفہوم نہیں سمجھا۔ ایسے میں کیا ہونا چاہیے کہ ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ اہل علم کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ اہل علم جو ہیں وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کو خود سے پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت سی آیات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن محکم آیات کو، البتہ جو متشابہ آیات ہیں جن کا معنی مفہوم سمجھنے میں آپ کو مشکل ہے، بہتر ہے کہ علماء کی مجالس میں بیٹھا جائے اور ان سے قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ، اہل ایمان جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ میں قرآن کی اس آیت کو تو مانتا ہوں لیکن اس آیت کا انکار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی آیات میں جھگڑا کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس آیت کو تو مانتا ہوں کیونکہ یہ میری عقل کے مطابق ہے اور اس آیت کا انکار کر دیتا ہوں، تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان کہتے ہیں کل من عند ربنا، کوئی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے یا سمجھ سے بالا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحتوں کو قبول صرف عقل والے لوگ کرتے ہیں، اور اہل ایمان ہی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارا جو دل ہے میرا دل اپنے دین کی طرف پھیر کر کے رکھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بندوں کے جو دل ہیں نا یہ تمام کے تمام لوگوں کے دل ایک دل کی مانند ہو کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو نے ہدایت دی ہے، قرآن کو پڑھنے والا بنا دیا ہے، تو ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم قرآن میں اختلاف کرنے لگیں اور قرآن کا انکار کرنے لگے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت برسا، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، اہل ایمان
اللہ رب العالمین سے جہاں یہ دعا کرتے ہیں وہاں اس بات کے اقرار بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اللہ لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، اور جس دن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔